ویلکم بیک ٹو جاگو دنیا. میں ہوں فاروق حسن, میرے ساتھ موجود ہیں سندس جمیل, اور ہیلتھ سیگمنٹ میں آج ہمارے ساتھ کیا بتائیں. میں کیوں بتاؤں؟ آپ نے کہا تھا کہ تعارف ویلکم. اچھا, ہماری باریاں لگتی ہیں نا کہ جی ویلکم اگر تم کرا رہے تو تعارف میں کراؤں گی, مطلب اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے ہمارے بیچ میں. اینی ویز جی, ڈاکٹر محمد طیب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آئی سرجن ہیں ایٹ ڈاکٹرز ہاسپٹل لاہور, اور ان سے ہم بہت ساری باتیں کریں گے. ڈاکٹر صاحب نہ صرف اچھے آئی سرجن ہیں بلکہ ان کی پرسنالٹی بڑی بہت پلیزنٹ پرسنالٹی ہے واقعی میں. ڈاکٹر صاحب مجھے کہتے ہیں میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ باتیں بتاؤں گا آف ایئر. میں نے کہا نہیں, آن ایئر بھی بتا دیں, کوئی مسئلے مسائل ہم نے ویسے رکھے ہوئے نہیں. ڈاکٹر صاحب پہلے بات پوری سنتے ہیں اور سیریس اینگل کے ساتھ پھر ایک دم ایسی بات کرتے ہیں جس پہ ہم سب کو ہنسی آ جاتی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ ٹھیک. ڈاکٹر صاحب لاسٹ ٹائم ہم شعبۂ چشم پہ بات کر رہے تھے کہ جو کافی زیادہ پھیلی ہوئی تھی, اس حوالے سے ابھی کچھ کرٹیلمنٹ آئی ہے میرے خیال میں. آپ کچھ کم لوگ مجھے چشمے والے نظر آ رہے ہیں. حالات پہلے سے بہتر ہو رہے ہیں. اچھا, وہ اسی کی وجہ سے کہ وہ وائرل تھا اور وہ ختم ہو رہا ہے آہستہ آہستہ, نیچرل ڈیتھ, نیچرل کورس میں کم نیچرل ڈیتھ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا چاہوں گا, انہی دنوں میں جب یہ ہوئی تھی تو میرے ایک دوست سے میری ملاقات ہوئی, اس کی آنکھ بھی لال تھی اور اس نے گلاسز نہیں پہنی ہوئی تھی. تو میں نے ملتے ساتھ ہی ایک دم میں دور ہو گیا. میں نے کہا کہ یہ مجھے بھی نہ لگ جائے. اس نے کہا یہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھ ہو, وائرل نہیں ہے. اس کی نرو کوئی آنکھ کی برسٹ ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے پوری آنکھ اس کی لال تھی, اور غالباً اس نے آنکھ میں کچھ زور سے اس نے میرے خیال میں ہاتھ مارا یا انگلی ماری, اور اس کی وجہ سے, اور اس نے کہا کہ میں نے ٹریٹمنٹ بھی کرائی ہے اور میری آئی سائٹ بھی کوئی 40% افیکٹ ہوئی ہے, 50%, اینڈ آئی ہوپ کہ ریکوری ہو جائے. یہ کون سا فینومینن ہوتا ہے؟ یہ کون سی نروز ہوتی ہیں جو پھٹ جائیں تو پوری آنکھ لال ہو جاتی ہے؟ یہاں پہ یہ بہت آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے. جو ریڈنس یا آنکھ کا سرخ ہونا, اس کے اور بھی بے شمار سبب ہیں. ایبسلیوٹلی ٹھیک. اب جیسے یہ آج کل بیماری عام پھیلی ہوئی ہے تو عام طور پہ سب لوگ وہی سمجھ کے وہی ٹریٹمنٹ کر لیتے ہیں جو عام بندہ کر رہا ہوتا ہے. ایسے نہیں کرنا چاہیے. آپ اس کے اور جیسے میں بہت سی بیماریاں ہیں جس سے آپ کو یہی سائن اینڈ سمٹم ہوتی ہیں. اپنے ڈاکٹر سے آپ کو ضرور رجوع کرنا چاہیے. اگر جیسے میں ہم میڈیا پہ ہم جیسے لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ اس بیماری سیلف لمٹنگ کوئی زیادہ پرابلم نہیں کرتی, ہفتے 10 دن میں خود ٹھیک ہو جاتی ہے. اگر خدا نخواستہ یہ بیماری یہ نہ ہو, کوئی اور بیماری ہو, کوئی اور وائرل انفیکشن جیسے ہرپیس سمپلیکس ہوتا ہے, تو اگر اس کو نہ ٹریٹ کریں تو وہ لنگر آن, وہ لمبی ہو جاتی ہے, تو آپ کی آنکھوں کو زیادہ ڈیمیج. ڈاکٹر صاحب ایک کالر ہے, کالر کو پہلے شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ جی مسز پرویز بول رہی ہوں, گجرانوالا. مسز پرویز, آئی ایم سو سوری, میں کچھ اور سمجھی تھی. جی کیا حال ہے آپ کے؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے, ڈاکٹر صاحب سے اچھے کوسچننگ کرتی ہیں آپ. تھینک یو سو مچ. کیا سوال آپ جی میرا ابھی ڈاکٹر صاحب نے وہی جو ڈرائی آئیز کا مسئلہ بتا رہے تھے, وہ ابھی ریسنٹلی ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے, لیکن میری بیٹی کو یہ مسئلہ ہے کبھی سیزن کے کہ جیسے کچھ ایسے مہینے ہوتے ہیں جس میں اس کو بہت ڈرائینس فیل ہوتی ہے, تو وہ کافی پرابلم کرتی ہے. وہ خود میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے, لیکن وہ پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ پھر جو آرٹیفیشل ٹیئرز ہیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ ڈالیں. اس نے وہاں بھی ڈاکٹر صاحب کو چیک کرایا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے نیچرلی جو ایک پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے یہ ٹیئرز ریلیز ہوتے ہیں وہ بہت کم ہے پوائنٹ آپ کا نا. جی بہت شکریہ مسز پرویز, آپ نے کال کیا. یہ تو ایک تو انہیں ہونا چاہیے کانٹیکٹ لینس تو نہیں پہنتی, لائن ڈراپ ہو گئی ہے. دوسرا کچھ عورتوں میں جلدی ٹیئرز کم ہو جاتے ہیں, کچھ بیماریاں ہوتی ہیں ان کا ساری باڈی میں سکریشن کم ہو جاتی ہیں, سلائیوا منہ میں بھی خشکی ہو جاتی ہے, ناک میں بھی ہو جاتی ہے, آنکھوں میں بھی ہو جاتی ہے. وہ اس کو سسٹمک اور بھی جسم میں پرابلم ہوتے ہیں. تو ایک تو ان کو پوری تشخیص کروانی چاہیے. عام طور پہ جو ڈرائی ہے یا ٹیئر کا کم ہونا یہ 40 ایئرس کے بعد شروع ہوتا ہے. ٹھیک. اگر پہلے کسی کو یہ پرابلم ہوتا ہے تو اس کو سارا ورک اپ اپنا کروانا چاہیے, سارا ڈیٹیل میں چیک کروانا چاہیے. ٹھیک. فار دا ٹائمنگ جیسے یہ پوچھ رہی ہیں تو ان کو ریپلیسمنٹ تھراپی ہم کہتے ہیں کہ آرٹیفیشل ٹیئرز بہت زیادہ اویلیبل ہیں, ان کو فریکوینٹلی استعمال کرنا چاہیے. اچھا کالر کو جلدی سے شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں جمیل بول رہا ہوں سیالکوٹ سے. صبح بخیر جمیل صاحب, کیا کہیں گے؟ جی مجھے ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال کرنا تھا. کیجیے. آج سے 2 سال میری نا دور کی نظر کمزور ہے. ٹھیک ہے. تو میرا آج سے 2 سال پہلے جو ہے نا رائٹ آئی کا ریٹنا پھٹ گیا تھا, ڈیمیج ہو گیا تھا. تو لاہور کے ایک مشہور ڈاکٹر صاحب نے جو ہے میرا آپریٹ کیا اس کو تقریباً 4-4.5 گھنٹے کا. تو ریٹنا تو میرا جڑ گیا تھا, لیکن ابھی تک جو ہے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جی جو ہے نا بینائی جس کو کہتے ہیں کہ وہ بحال نہیں ہوئی. تو ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ جی آنکھ کا نور کا پانی نہیں بن رہا یا پریشر نہیں بن رہا, وہ 0-1-2 0-1-2 رہتا ہے.
आंख का प्रेशर जो है सही, तो मुझे उससे फिर ये कि दाईं आंख में जो है धुंधलापन है, ठीक है ना, तो मुझे ये पूछना है कि इस सिलसिले में उस आंख का क्या फ्यूचर है, वो कब तक, वो डॉक्टर कहते हैं जी वेट एंड सी या आप अल्लाह से दुआ कीजिए। ये आपका जो रेटिना अपनी जगह से हिला था, वे कितने अरसे बाद सर्जरी हुई थी? ये मेरा ख्याल है तकरीबन दूसरे दिन मैं यहाँ सियालकोट से लाहौर चला गया था और वो टेस्टों की नजर जो है ना मेरे 1-2 दिन हो गए, समझे कि 3 से 4 दिन हो गए थे। ऑपरेशन मेरा कामयाब हुआ था, उन्होंने कहा जी 90% चांसेस आपके ये हैं कि आप पूरी तरह इस आंख को पूरी तरह इस्तेमाल कर सकेंगे पढ़ने लिखने में देखने में। लेकिन हुआ ये कि 15-20 दिन बाद मे भी उन्होंने मुझे कहा जी शायद कोई इन्फेक्शन हो गया है। फिर ये कहा गया कि जी ये जो है आपको शुगर तो नहीं, वो अल्लाह का शुगर है शुगर नहीं है मुझे। उन्होंने फिर ये कहा कि जी ये जी वेट एंड सी, 1000 ऑपरेशन में से जो है एक ऑपरेशन ऐसा हो सकता है जो फेल हो जाए, आपका नूर का पानी नहीं बन रहा या प्रेशर डेवलप नहीं हो रहा, वेट एंड सी, आप दुआ करें अल्लाह से, यही है कि आप जो इंतजार कीजिए। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच जी डॉक्टर साहब। ये जो रेटिना है ना, पीछे पर्दा, इसको रेटिना बोलते हैं हम, इसकी जो सर्जरी है इट्स हाईली स्पेशलाइज्ड, ठीक है, और ये बहुत कम लोग पाकिस्तान में करते हैं। इसकी सक्सेस रेट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता कुछ लोगों में। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि दुनिया, हमारी लोगों के लिए दुनिया में कोई ऐसा ऑपरेशन, कोई ऐसी दवाई नहीं जिसकी कि 100% गारंटी हो। किसी सर्जरी, किसी मेडिसिन की गारंटी नहीं होती, परसेंटेज होती है, इतने परसेंटेज ठीक होगा, ये होगा, मार्जिन ऑफ एरर हर एक में। मार्जिन ऑफ एरर नहीं, सारी दुनिया में। अगर सपोज अमेरिका में वो सर्जन 1000 कैट सफ़ेद मोतिये का ऑपरेशन करता है तो एक बंदे को इन्फेक्शन वहाँ भी हो जाती है। सही, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और एक लास्ट बात एज यूजुअल मैं करना चाहूँगा, जो भी हमारी सफरिंग है एज ए नेशन, किसी और को ब्लेम नहीं हमें करना चाहिए। सही, बिल्कुल, हमें खुद अपने आप को ठीक करना है। जैसे ना इसको डिनाइंग जो एक फेज है, हमसे उससे निकलना चाहिए हमें। सही, बड़ी अच्छी बात की कि डिनायल में नहीं रहना चाहिए, अपना भी हमें एहतसाब करना चाहिए खुद से, बजाय इसके कि हम कहेंगे जी उसकी वजह से हुआ, इसमें फलाने का हाथ है, इसमें फलाना, हम उसे कैसे ट्रीट करें, हम उसके उस पर कैसे रिएक्ट करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। और ब्रेक की तरफ बढ़ें, और ब्रेक के बाद मौजूद होंगे हमारे साथ बिलाल भाई, बिलाल कुतुब होंगे मौजूद, आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग जागो दुनिया। जागो दुनिया, जागो जागो।